مجھے اچھی طرح یاد ہے 2017 میں دنیا کی معروف ترین بزنس کنسلٹنگ فرم پرائس واٹر ہاؤس نے اپنی رپورٹ دی لانگ ویو 2050 میں کہا تھا کہ پاکستان 2030 میں معیشت کے اعتبار سے دنیا میں 20واں بڑا ملک ہوگا اور 2050 میں 16واں بڑا ملک بن جائے گا. لیکن اس کے برعکس وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے مالی حالات ترقی سے تنزلی کی جانب گامزن رہے. پاکستان کی معیشت کے پہیے کو تباہی کے راستے پر ڈالتے ہوئے عمران خان نے اپنے دور حکومت کے قلیل عرصے میں مجموعی طور پر اندرونی قرضہ 9,000 بلین روپے اور بیرونی قرضہ 52 بلین ڈالر لیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں لیا گیا سب سے بڑا بیرونی ڈیٹ ہے. ان قرضوں کی مصنوعی چمک کے زور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی کامیابی کے شادیانے بجاتی رہی اور عوام کو بیوقوف بناتی رہی. قرضوں کے زور پر معیشت کا پہیہ وقتی طور پر تو چلا، لیکن غیر پائیدار معاشی پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھ گیا. عمران خان کے دور حکومت کے آخری ایام میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب امریکی ڈالر یا مجموعی ملکی پیداوار GDP کے 6% تک پہنچ گیا. چونکہ مختلف اشیاء کی بین الاقوامی قیمتیں آسمان چھونے والے رجحانات ظاہر کر رہی تھیں، اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید بڑھتا رہا اور عمران خان کی طرف سے بنایا گیا سیاسی بحران کا ماحول ملک کو سنگین مالیاتی بحران کے اندھے کنویں میں دھکیلتا رہا. ان خوفناک معاشی اعداد و شمار کے باوجود عمران خان ایک کے بعد ایک معاشی پیکج کا اعلان کر رہے تھے. IT سیکٹر میں کمپنیوں اور فری لانسرز کے لیے ٹیکس میں چھوٹ، غیر ملکی کرنسی ایکسچینج میں چھوٹ، IT اسٹارٹ اپ کے لیے کیپٹل گین ٹیکس سے استثناء اور احساس وظیفہ 12,000 روپے سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دیا گیا. علاوہ ازیں بجٹ خسارے پبلک ڈیفیسٹ میں عمران خان حکومت نے صرف 3.5 سالوں میں 18.1 کھرب روپے کا اضافہ کیا، جو مارچ 2022 میں 24.95 کھرب سے بڑھ کر 42.8 کھرب روپے تک ہو چکا تھا. جبکہ اسی دور میں تجارتی خسارے میں بھی 23% اضافہ دیکھنے میں آیا. مختصراً عمران خان نے ملک کو دیوالیہ ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. حکومت پاکستان کا خزانہ خالی ہوتا گیا اور قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا. ان حالات میں جب بیرونی قرضہ دینے والے IMF نے حکومت کو ان مسائل کی نشاندہی کی تو ان سے بھی جھوٹ بولا گیا. IMF سے کیے گئے معاہدے کے مطابق پیٹرولیم کی لیوی 70 روپے کی ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کی حکومت نے اپنی سیاسی ساکھ کو ملک کی ساکھ پر ترجیح دی اور صرف 5 سے 10 روپے کی پیٹرولیم لیوی لگائی. نتیجتاً نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا بلکہ شرح مبادلہ اور زرع مبادلہ پر طویل المدتی منفی اثرات پڑے اور افراط زر پر دباؤ بڑھا. پاکستان کی معیشت کے تابوت میں آخری کیل عمران خان نے 28 فروری 2022 کو ٹھوکا، جب انہوں نے IMF سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر اور بجلی کے نرخوں میں 5 روپے فی یونٹ ان بجٹڈ یعنی بجٹ میں نہ شامل کمی کا اعلان کیا، اور اعلان کیا کہ آئندہ بجٹ تک پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. اس غلط پالیسی کے نتیجے میں ملک کو 4 ارب ڈالر کا فوراً نقصان اٹھانا پڑا. نتیجتاً نہ صرف ملک کا خزانہ خالی ہوا بلکہ IMF کا حکومت کے وعدوں پر کانفیڈنس ختم ہو گیا اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی نظروں میں پاکستان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. ان تمام اقدامات کا واحد مقصد پاکستان کو معاشی تباہی کے راستے پر ڈالنا تھا. نتیجتاً صرف ذاتی مفادات کے حصول میں ملک کی ساکھ اور مستقبل دونوں کو داؤ پہ لگا دیا گیا. اب حکومت پاکستان کی ساکھ کو ناتلافی نقصان پہنچ چکا ہے. IMF جو حکومت کی صرف یقین دہانی کرانے پر قرضہ دے دیا کرتا تھا، اب ثبوت طلب کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پہلے شرائط پر عمل کرو پھر معاہدہ کیا جائے گا. مزید برآں عمران خان نے خطرناک حد تک بے وقوفانہ معاشی فیصلوں کے ساتھ ساتھ سیاسی دھکم پیل کا میدان بھی سرگرم رکھا. پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پر معاملات حل کرنے، بات چیت کے بجائے گالی گلوچ کا کلچر عام کرنا اور ملک میں ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت پیدا کر کے سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کیا، جس کی وجہ سے معیشت مزید تباہ ہوئی.
اگر مذکورہ بالا حقائق کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے عمران خان نے اپنی دور حکومت میں ملکی مفاد کے بجائے سیاسی اور ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ اعلان کردہ نام نہاد فوائد کو مختصر طور پر ریلیف کے طور پر منایا، جس نے پاکستان کی مالی حالت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ قرضوں سے ایسا مالی بوجھ پیدا کیا گیا جسے ہماری زوال پذیر ٹیکس مشینری برداشت نہیں کر سکی، جبکہ کسی قسم کی کوئی پروڈکشن ایکٹیویٹی نہیں بڑھائی گئی اور نہ ہی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو فعال کیا گیا۔ آخر میں اپنی انا اور ضد کے نشے میں دھت ہو کر ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا تاکہ معیشت کی بحالی کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے۔ یقیناً یہ کوئی ملک کا دشمن ہی کر سکتا ہے۔ اصل رجیم چینج آپریشن 2022 میں نہیں 2018 میں ہوا تھا، جس کے ذریعے ایک یہودی ایجنٹ منافق اور انتشار پسند مسیحا کی بیس میں پاکستان پر نافذ کیا گیا، جس نے کرپشن کے خاتمے کے جھوٹے وعدوں سے عوام کو بے وقوف بنایا اور بیرونی آقاؤں کے حکم پر اس پاکستان کی معیشت کو زمین پر دے مارا۔ یہ وہی معیشت تھی جس کے بارے میں 2017 میں لوگ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت اور آنے والے وقتوں میں 16ویں بڑی معیشت بننے کی پیش گوئی کرتے تھے۔ عمران خان نے وہ کام کر دکھایا جو کہ اس ملک کے ازلی دشمن بھی نہ کر سکے۔ پولیس آئی، انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور یہاں پر آ کر جو رکاوٹیں قائم کی ہیں، اور رکاوٹیں قائم کرنے کے بعد دوبارہ پھر کارکن جو ہیں وہ آئے اور